आसिम मुनीर की तो कोई हैसियत नहीं है, वो कमांडर इन चीफ है तो हैसियत है, लेकिन अगर इससे आगे बढ़े तो आसिम मुनीर को देखें एहतराम के साथ, वो कौंसल नहीं बन सकता। 80-90% लोग खड़े हैं जिन्होंने आपको आपने कंप्रोमाइज भी उनको कर लिया था, वो भी इमरान खान के खिलाफ जा नहीं सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। ये एक नई तारीख लिखी जा रही है। मैं आपको तारीख की बातें समझाता रहता हूँ ताकि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी, जोग्राफियाई, तारीख़ी वाक़यात गुज़र रहे हैं और जिसकी वजह से पाकिस्तान जिस मुश्किलात का सामना कर रहा है, वो 74 साल की तारीख में आपको सुनाता रहता हूँ। आज जो तारीख लिखी जा रही है, ये मेरी समझ से भी बालतर है कि सोचा ये गया है कि जो मैंडेट इमरान खान का है उसको कैसे ख़त्म किया जाए। 80 सीटें हैं कौमी असम्बली में, वो तमाम बात धाड़ के बावजूद, सिंबल ना देने के बावजूद, तमाम चीज़ों के बावजूद इतनी बड़ी, सबसे बड़ी जो पार्लिमानी पार्टी है इस पार्लियामेंट की, वो तहरीक इंसाफ है। अब उन 80 को ख़त्म करने का भी मंसूबा तैयार है। जितने वोटों से वो जीते हुए हैं, वो वही फार्मूला जो नवाज शरीफ और यासमीन राशिद के इलेक्शन का रिजल्ट बदलने के लिए अख्तियार किया गया है, अब वो बाद एज रिजल्ट भी बाकी हल्कों में वो वही फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन उमर अयूब का वो 60-70 हज़ार वोटों से जीता हुआ है। अब इलेक्शन कमीशन के अंदर उस पर पिटीशन कर दी गई थी, जो मैंने सुना है, तो वो इलेक्शन कमीशन उसके खिलाफ फैसला देने वाला था। ये तो वो तो घर की अदालत है ना, इलेक्शन कमीशन, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। अब वहां उन्होंने अपने मामला को फार्मूला चला लिया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने स्टे खारिज कर दिया है। अब इलेक्शन कमीशन का के रहम व करम पे है, जो रहम व करम इलेक्शन कमीशन के अंदर है, रहम है उनका बरसरे इक़्तिदार पार्टियों के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए, करम भी उनके लिए है। तहरीक इंसाफ के लिए तो न रहम है न करम है, उनको तो इंसाफ मिलना नहीं है। उमर अयूब को तो निकाल देंगे। अब ये एक उमर अयूब पे नहीं है। वो कहते हैं हमने 80 के 80 हल्के कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन के फैसलों के मुताबिक
خالی کرانے ہوں. پھر صوبائی اسمبلیاں ہیں, پھر ایک بھگدڑ مچائے گی, کوئی اپنی سیٹیں بچانے کے لیے سرنڈر کرے گا, معافی نامے لکھ کے دے گا. جو مجھ سے انہوں نے کہا تھا آپ بن بھی جائیں تو ہم آپ کو 4-5 ہزار ووٹ دے دیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ ہمارے کہنے سے بنے MNA. اب میں تو چونکہ ایک تجربہ رکھتا تھا, میں نے کہا میری ساری زندگی کی جدوجہد ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. اگر ان کے کہنے پہ MNA بنوں, ورنہ تو وہ کہتے ہیں نہیں بننے دیں گے. تو MNA بن جاؤں گا تو پھر میں ان کے احکامات کا انکار کر سکوں گا. تو میں نے کہا کہ اس ایک دفعہ MNA بننے سے 12 دفعہ تو میں پہلے بن چکا ہوں. میں نے اپنی درخواست واپس لے لی اور تحریک انصاف کو میں نے سپورٹ کرنے کا اعلان کر دیا. تو یہی فارمولہ اب جو ہے وہ پورے ملک پر لاگو انہوں نے کر دیا ہے. اب آپ نے اگر مارشل لا لگانا ہے, جو ہڈن مارشل لا ہے, اسے اعلانیہ مارشل لگانا ہے تو لگا دیں. اس طریقے سے تو آپ نہیں لگا سکیں گے. بہت ساری اس کے اندر رکاوٹیں ہوں گی. ابھی ایک سیٹ پہ لال مالی کو عمر کوٹ میں سیٹ چھین کے آپ نے دی پیپل پارٹی کو, تو وہ آگ لگی ہوئی ہے ایک حلقے کے ساتھ. ان کو بیگم تالپور جو ہے وہ بھی تو آ جائیں گے اسمبلی میں. سندھ پورا ہمارے بلاول زرداری بھٹو سے چھن گیا ہے. سندھ نہیں ہے ان کے ساتھ, کوئی یہ بھی نہیں تھا, کراچی بھی نہیں تھا, پورا سندھ نہیں تھا, لیکن وہ ایک کور تھا اسٹیبلشمنٹ میں, وہ صوبہ انہی کو دے دیا تھا. تو سندھی زرداری صاحب کو ووٹ دے دیتے تھے, جس کو کھڑا کرتے تھے, کھمبے کو کھڑا کرتے تھے, اسے جیت جانا ہوتا تھا. اب سندھ کے اندر ضمنی الیکشن میں اس بری طرح ہارے ہیں وہ کہ انہوں نے کہا وہ اسٹیبلشمنٹ کی منتیں کی, سیٹ لے لی. سندھ نہیں رہا بھائی ان کے پاس. اب آپ اپنی پوری قوم سے کہاں لڑیں گے؟ عاصم منیر صاحب کیسے لڑیں گے؟ کیوں کر لڑیں گے؟ افسوس کی بات ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ جنگ ہار چکی ہے. جہاں سے بھی جائیں گے کسی 1-2-3 آدمیوں کو جب نکالیں گے تو آپ بھگدڑ نہیں مچے گی. لوگ کھڑے ہیں. تو یہ جو ان کے ممبران ہیں اسمبلیوں کے اندر تحریک انصاف کے, وہ بھی 80-90% لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے آپ کو آپ نے کمپرومائز بھی ان کو کر لیا تھا. وہ بھی عمران خان کے خلاف جا نہیں سکتے. تو اس طریقے سے یہ جنگ آپ نہیں جیت سکیں گے. جو مینڈیٹ ہے جس کا, اس کو مینڈیٹ دینا پڑے گا تو ملک بھی چل پڑے گا.
ورنہ کسی کی کوئی چیز تو آپ کی چل ہی نہیں رہی نا. جو آپ کرتے ہیں اس کے اوپر قوم کھڑی ہو جاتی ہے، اور صرف آپ کے جو ہتھ کنڈوں کے اندر ہتھ کنڈا ہے کہ نون لیگ کو آپ نے اپنا ہتھیار بنا لیا ہے، اور وہ ہتھیار ہی نہیں ہے. وہ بیچارہ ہماری پنجابی میں سرائکی اور سندھی میں کنڈ ہتھیار ہے، کنڈ. وہ کارگر نہیں ہے، وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا، نہ نون نہ پیپل پارٹی. اب پھر آپ دیکھیں نا کس کس چیزوں کو کریں گے. چھ نہروں پر آپ کی جتنا بھی بلاول کے لوگ کہتے ہیں زرداری نے ہی تو دستخط کر دیا اس پہ، اور سندھ میں زرداری اور بلاول کے ساتھ جو ہو رہا ہے، لوگ ان کے جو ڈھانچے بنا کے ہڈیوں کے پھر اس کو آگ لگا دیتے ہیں، نفرت بن گئے ہیں بلاول بھٹو. اور پھر دوسرا جو بھٹو ہے جونیئر، وہ جلوسوں کی رہنمائی کر رہا ہے. ان کے لیے مصیبت بن گئی ہے. وہ جس کو اقتدار کو چھوڑ نہیں سکتے، صدارت کو کیسے چھوڑیں، گورنریوں کو کیسے چھوڑیں، اسپیکر کو کیسے، چیئرمین شپ کو کیسے چھوڑیں. اسی میں تو ان کو پروٹوکول ہے، یہی تو ان کی سچ دھج ہے. جھوٹی صحیح، ایک سچ بات تو سچ دھج تو بنی ہوئی ہے نا. سارے صوبوں کے گورنر ان کی جیب سے آئے ہوئے ہیں. بلوچستان مفت میں ان کو دے دیا گیا ہے. اب یہ اقتدار چھوڑنا اور پھر یہ تاثر کے بغیر اسٹیبلشمنٹ سے لڑ کے بلاول کو کوئی رستہ دے گا، مریم نواز کو کوئی رستہ دے گا؟ تو اگر آپ اتنی طاقتور بنا رہے ہیں، میں سیاسی جماعتوں اور اس پورے کولیشن پارٹنرز کو کہتا ہوں کہ جو یہ بنا رہے ہیں طاقتور، ورنہ عاصم منیر کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ کمانڈر ان چیف ہے تو حیثیت ہے، لیکن اگر اس سے آگے بڑھے تو عاصم منیر کو دیکھیں احترام کے ساتھ، وہ کونسل نہیں بن سکتا، کہیں سے لڑ لے. تو یہ اپنی فیلڈ ہوتی ہے، اسے کام کونسل لڑنا نہیں ہے، میں مانتا ہوں. لیکن میں جو کونسل لڑنا جانتے ہیں وہی جانتے ہیں. عاصم منیر نہیں بن سکتا، اسے کور کمانڈر نہیں بن سکتے، کونسلر بھی. تو پھر وہ کام کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ ایم ایل اے بنا رہے ہیں؟ کئی کونسلر ہزاروں بناتے ہیں، آپ ضلع کونسلر بنا لیتے ہیں، چیئرمین بنا لیتے ہیں، وزیر اعظم بنا لیتے ہیں، صدر بنا لیتے ہیں، پھر ان کو ڈھا دیتے ہیں، پھر نئے سرے سے ایک اور عمارت کھڑی کرتے ہیں، ایک اور لیڈر لے کے آ جاتے ہیں. میری ضمیر لوگوں، یہ ملک کو اسٹیبلشمنٹ نہیں اب چلا سکتی. ایک چلتے ایک آپ کا گاڑی چلتے انجن ہی بیٹھ جاتا ہے. اب تک یہ چلتا رہا ہے، کبھی دھکا دے، کبھی بیٹری بدل، کبھی اس کے ٹائر بدل، گاڑی چلتی رہی ہے. لیکن اب بالکل انجن بھی جواب دے گیا ہے، ٹائر وہ بھی نہیں ہے، کوئی ایک کل سیدھی نہیں ہے آپ کے انجن کی، ایک کل سیدھی نہیں ہے. تو اس لیے
اب آپ نہیں چلا سکیں گے. 6 نہریں آپ بنا لیں, نہیں بنا سکیں گے, بنا تو نہیں ہے آپ نے, اور پانی نہیں ڈال سکیں گے. اس لیے قوم کا جو انجر پنجر ہے اس کو آپ نے ہلایا ہوا ہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ بہادر, ہماری افواج پاکستان, جن کو میں ابھی سلوٹ کرتا ہوں, اور یار بیڑا غرق نہ کرو. اور یہ ملک آپ کے بچوں کو تو ہے نہیں. اب عاصم منیر صاحب کی تو یہ تو اللہ کی دین ہوتی ہے, ان کو تو اور زیادہ درد سے سوچنا چاہیے تھا قوم کے بچوں کے لیے, اور ان کے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل بچے ہیں 2. تو میں کہتا ہوں, شاید بیٹیاں ہیں, لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ درد, ان کا درد اپنے بچوں کا سمجھیں. یہ پورا ملک بھی ان کا بچہ ہے. مہربانی کریں, ہمیں ہماری جان چھوڑ دے. برے پھنس گئے ہم آپ کے ہاتھوں میں, بہت برے پھنس گئے. خدا حافظ.